الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس مہینہ کی عظمت سے واقف نہ ہو، اور اس مہینہ کی جو اہم عبادات ہیں روزہ اور تراویح، ہر شخص ان عبادات کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن ہم نے ان عبادات کو صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ رمضان کی صرف یہی عبادات ہیں، روزہ اور تراویح، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی باتوں میں سے اہم باتیں ہیں، لیکن بات یہیں پر صرف ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جو ان کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر عبادت ہی کے لیے پیدا فرمانا تھا تو پھر تو پہلے سے فرشتے بھی موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے تھے۔ تو پھر انسانوں کا کیا مقصد تھا؟ عبادت تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ہو رہی تھی، تو پھر انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کا مقصد بھی بیان فرما دیا، عبادت، تو پھر پیدا اللہ رب العزت نے کیوں کیا؟ تو اس چیز کو اس طرح سمجھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ انسانوں کو میں پیدا کروں اور بنی آدم کو اپنا خلیفہ بناؤں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایسے
بندے کو، ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین کے اندر خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میں ایسی چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے ہوئے تھے، تو فرشتوں سے نام جب ان چیزوں کے پوچھے تو فرشتے تو نہ بتا سکے، لیکن حضرت آدم نے بتلائے تو اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے. تو خیر اس وقت فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ جب ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اصل چیز جو اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتے ہیں ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں رکھا ہے، اور ان کے اندر گناہ کا جب مادہ نہیں ہے تو وہ گناہ نہیں کر سکتے. مثلا کہ فرشتے اگر کھانا کھانا چاہیں تو وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کے اندر کھانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں، کھانے کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر رکھا گیا. جب ان کو کھانے کی ضرورت نہیں تو پھر وہ کھانا نہیں کھا سکتے. اور اسی طرح ایک بندہ نابینا ہے، جب وہ گناہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں بد نظری نہیں کرتا ہوں، تو اس کا اس کے اندر کمال نہیں، کیونکہ اس کے پاس آنکھیں ہی نہیں موجود ہیں. جب اس کے پاس آنکھیں نہیں موجود ہیں تو پھر وہ بد نظری کیسے کر سکتا ہے. لیکن اس کے بالمقابل جو دوسرا بندہ ہے اس کے پاس آنکھیں موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ بد نظری نہیں کرتا، اس بندے کا کمال ہے. تو فرشتوں کا تو کوئی کمال نہیں، کیونکہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا اور اچھائی کا مادہ بھی رکھا. جب اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا، گناہ کا مادہ بھی رکھ دیا، اب انسان کو اختیار دے دیا کہ اب ان میں سے تو جس کو اختیار کرے گا تو کر سکتا ہے، تیرے پاس اختیار ہے. تو اللہ رب العزت نے جو مقصد تخلیق ہے انسانوں کا وہ عبادت ہی بنایا ہے، لیکن اس کے اندر انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ اس کو پسند کر سکتا ہے. اور گناہ کا دل کے اندر پیدا ہو جانا اور اس کی طرف راغب ہو جانا اور پھر آگے چل کے گناہ سے بچنا، تو یہ ہمت کا کام ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو زلیخا کے مقابلہ میں فتنہ پیش آیا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کمروں کے اندر بند کر دیا اور پھر گناہ کی دعوت دی زلیخا نے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی گناہ کا خیال آیا. یہ کیسا مرحلہ ہے کہ گناہ کے حالات بھی موجود ہے، گناہ کرنے کے حالات، گناہ کی طاقت بھی موجود ہے، لیکن اس وقت گناہ سے بچنا یہ کمال کا کام تھا. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال ظاہر ہوا. تو جب انسان کے پاس مادہ نہ موجود ہو اس وقت گناہ سے بچنا یہ کمال کا کام نہیں، لیکن جب ایک مادہ موجود ہے پھر گناہ سے بچنا کمال کا کام ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جب فرشتے جو ہیں ان کے اندر کھانے کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں، لیکن انسانوں کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے تھے. یہی تو کافروں نے اعتراض کیا تھا، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں. وہ اس کو کمال سمجھ رہے تھے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو کھانے سے الگ ہو، جس کے پاس بہت سارا کچھ ہو، جس طرح خدا کا نظام ہے، تو اس طرح کا کوئی بندہ ہو ہمیں تبلیغ کرے. حالانکہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، کھانا پینا ان کی بھی ضرورت تھی، یہ سب ضرورتیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی موجود تھی. تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا
جو انسان کے اندر مادہ ہو اور پھر اس کے بعد شریعت پر عمل کرے تو اس کے اندر کمال ہوتا ہے. جب ایک کے پاس مادہ ہی نہیں موجود ہے پھر اس کا بچنا اس سے کمال نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے لیے اللہ رب العزت تخلیق کیا. فرشتوں کو جو عبادت کر رہے تھے اس وجہ سے ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا کیونکہ ان کے اندر مادہ ہی نہیں رکھا تھا. جب مادہ نہیں رکھا تھا اللہ رب العزت نے تو پھر اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق کی تخلیق فرمائی کہ جن کے اندر مادہ بھی موجود ہو. اور پھر اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے, اپنے مادہ کے خلاف اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے اور میرے طریقہ پر عمل کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جب یہ سب چیزیں عطا کی, مادہ بھی رکھا, اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق بھی کی, پھر اللہ نے تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ عبادت ہے. لیکن پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا کتنا احسان. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلہ میں. جب ہم بکاؤ مال ہیں, ہم تو بک چکے ہیں جنت کے بدلہ میں, تو پھر اللہ رب العزت ہمیں یہی حکم کرتا کہ ہر وقت میری عبادت کے اندر لگے رہو, ہر وقت سجدے کے اندر پڑے رہو, کیونکہ تم نے تو اپنی جانوں اور مالوں کا سودا کر دیا ہے. اللہ رب العزت حکم فرماتے تو اس کے اندر کوئی بری بات نہیں تھی, کوئی خلاف انصاف بات نہیں تھی, کیونکہ جب اس نے ہمارے مال اور جانوں کی قیمت لگا دی, اس نے ہم سے ہماری جانیں اور ہمارا مال خرید لیا, حقیقت میں تھا بھی اسی کا, لیکن پھر بھی اس کی قیمت لگا دی جنت. لیکن اس کا احسان دیکھیے, اس کا کرم دیکھیے, اس کا فضل دیکھیے کہ اس نے کہا کہ تم کھاؤ پیو, کام کرو, محنت کرو, مزدوری کرو, لیکن بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو, ان گناہوں سے بچ جاؤ, یہ کام کر لو, تھوڑا سا وقت اس کے اندر لگا لو, بس یہ حکم فرما دی. تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان. پھر اب تو ہماری خامی ہے کہ ہماری جانیں اور مالیں بھی بکی ہوئی اور ہمیں اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت نے عطا کر دیا. اور پھر اللہ کا احسان بھی دیکھیے کہ کہا کہ مزدوری بھی کر لو, عبادت کا یہ تھوڑا سا وقت ہے, عبادت کر لو بس. تو پھر اس کے اندر ہماری کوتاہی ہے. تو اب سارا سال ہم لگے رہے, لیکن ہم سارا سال کاموں کے اندر لگے رہے, اپنی محنت مزدوری کے اندر, دنیا کمانے کے اندر لگے رہے, تھوڑی سی بھی ہم نے توجہ نہ کی اللہ کی عبادت کے اندر کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کریں, نوافل کے اندر کثرت کریں, عبادات کا اہتمام کریں. تو اب ایک مہینہ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا کہ اس مہینہ کے اندر چلو, پورا سال تو تم نے گناہوں کے اندر زندگی گزار دی, صحیح طرح عبادت نہ کر سکے, چلو ایک مہینہ جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ, اس کو ہی میری عبادت کے لیے مختص کر لو اس کو. اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس ماہ کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مختص کر لیں, کہ ہماری جو مصروفیات ہیں, جو ضروری مصروفیات ہیں, ان کے علاوہ ہم اپنی جو دوسری مصروفیات ہیں ان کو ایک مہینہ تک مؤخر کریں, تاکہ صحیح معنی کے اندر اس مہینہ کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں. اور دوسری چیز جو اس مہینہ سے پہلے جو محفلیں شروع ہو جاتی ہیں رمضان مبارک کے استقبال کے نام سے, استقبال رمضان کے نام سے, تو یہ مصر اور شام کے علاقوں سے پہلے شروع ہوئی تھی, تو پھیلتی یہ اب ہمارے علاقوں کے اندر بھی آ گئی کہ رمضان مبارک کا استقبال ہو رہا ہے محفل کی صورت میں. تو شروع کے اندر تو یہ اچھی بات تھی اگر کسی نے کیا, لیکن یہ بڑھتی اب یہ بدعت کی شکل اختیار کر گئی. تو اب اس طرح کی محفل کرانا یہ بدعت کے اندر شامل ہوگا. تو بس رمضان مبارک کا استقبال یہی ہے کہ تم اپنے وقت کا حساب لگاؤ, اور حساب لگا کر اپنے وقت کو, تھوڑا وقت جو اپنے ایک دوسرے کاموں کے اندر صرف کرو, اور زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگاؤ, کیونکہ باقی سارا سال ہم نے
گناہوں کے اندر زندگی گزار دی، سارا سال ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کیا ہم کرتے رہے، کتنی اللہ رب العزت کی عبادت کی ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک سکتا ہے. ہر بندہ جھانک لے کہ میں نے کیا اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، کیا کیا مجھ سے کوتاہی ہوئی. اور رمضان المبارک کی جو اہم باتیں ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. روزے فرض ہیں اور تراویح سنت ہے، اور یہ سنت موقدہ ہے، اور یہ سنت موقدہ اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سنت موقدہ بقریب واجب ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. اور یہ چیز بھی اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ تراویح کو جو نماز ہے یہ تہجد کی نماز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ باقی سارا سال تو یہ تہجد کی نماز نہیں، رمضان المبارک میں تراویح بن گئی. حالانکہ ایسی بات نہیں، تراویح کی نماز الگ نماز ہے اور تہجد کی نماز الگ نماز ہے. یہ صرف رمضان کے لیے مشروع کی گئی. اگر تراویح کی نماز جو سارا سال تہجد تھی، رمضان المبارک کے اندر تراویح کیسے بن گئی؟ سارا سال تو بغیر جماعت کی نماز ہم نے پڑھی تہجد کی، سارا سال تو ہم نے لوگوں کو جمع نہیں کیا، اپنی الگ الگ سے پڑھی، سارا سال تو ہم نے اس کے اندر قرآن کے ختم کرنے کا اہتمام نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں جب ہم نے سارا سال اہتمام نہیں کیا تو پھر رمضان المبارک کے اندر انہی رکعات کو اہتمام کرنے کا کیا مطلب؟ انہی رکعات کو شروع وقت کے اندر پڑھنا عشاء کی نماز کے فوراً بعد، پھر لوگوں کو جمع کرنا، یہ تو لوگوں کو تکلیف دینے والی بات. تہجد کی نماز وہ تو سارا سال جو بندہ بھی پڑھتا ہے تو پڑھ لے. تو خیر یہ جو تراویح کی نماز یہ سنت موقدہ ہے. اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی جو روزے فرض فرمائے اس کا بھی ایک مقصد ہے. تو اس کے مقصد بیان کرنے سے پہلے رمضان المبارک کا جو معنی ہے اس کو میں بیان کر دوں. رمضان اصل لفظ نہیں ہے، رمضان ہے، زبر کے ساتھ میم کے، رمضان، جس کا معنی جو ہے یہ جلسہ دینے والی گرمی کو کہتے ہیں. تو بعضوں نے تو کہا ہے اس کا رمضان رکھا اس وجہ سے گیا ہے کہ جب پہلے روزے تھے تو اس وقت بہت زیادہ سخت گرمی تھی، جلسہ دینے والی گرمی تھی، سخت گرمی تھی، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا. لیکن علماء نے یہ مطلب بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کا معنی رمضان اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جلسا دیتے ہیں. یہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت گناہوں کو ملیمیٹ کر دیتے ہیں، گناہوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے. اور اس رمضان کے اندر روزہ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے. اور روزہ جو اللہ رب العزت نے صرف ہم پر ہی فرض نہیں فرمایا. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت نے روزے تمہیں پر فرض نہیں فرمائے بلکہ جو تم سے پہلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض فرمائے. لیکن مقصد کیا تھا؟ تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب تقوی کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھے گا تو اس کی جو قوت حوانیہ شہوانیہ قوت ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور گناہوں سے بچ سکے گا انسان. لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تقوی کی جو عبادت اس کے اندر بیان کی گئی ہے یہ ایک اہم عبادت ہے، یہ ایک الگ سے ایک عبادت ہے، یہ ایک سیڑھی ہے. روزہ تقوی پر چڑھنے کی ایک سیڑھی ہے، روزہ خود بخود، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی اتباع کی جا رہی ہے. اور اس کے اندر انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کے پاس کھانے کا موجود ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے سامان موجود ہے، اور لیکن پھر بھی اس کے اندر انسان کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. کھانے پینے کو جب انسان چھوڑ رہا ہے، باقی باتیں تو ایسی ہوتے ہیں کہ جو انسان دوسرا دیکھنے والا ایک سمجھ سکتا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے. لیکن یہ جو عبادت ہوتی ہے یہ انسان کے اپنی ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہے
کہ انسان اگر سب کے سامنے پانی نہیں پیے گا، الگ سے چھپ کر پی لے گا پانی یا کھانا کھا لے گا، لوگ تو سمجھیں گے اس کا روزہ ہے، لیکن اس کو تو خود کو پتا ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات کو پتا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اب یہ دیکھنا چاہ رہی، یہ میری عبادت کر رہا ہے، میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ جب یہ اللہ رب العزت کی ذات کے حکم کی تعمیل کرے گا کہ جب سب حالات موجود ہیں، چھپ کر بھی پانی پی سکتا تھا، چھپ کر بھی یہ خلاف روزہ عمل کر سکتا تھا، تو اس وقت بھی یہ اس گناہ سے بچا، اس نے روزہ کو نہیں توڑا، تو اللہ رب العزت کی ذات کو بھی اس پر خوشی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ایک الگ سے ایک تخصیص ہے۔ اور باقی سب چیزیں یہ جو ہیں، اس کے اندر جتنے بھی دین کا جو کام ہے، وہ دین جو ہے یہ اتباع کا نام ہے، دین جو ہے یہ اتباع کا نام ہے۔ جب اللہ رب العزت ہمیں حکم کرے کہ بھوکے پیاسے رہو تو بھوکے پیاسے رہنا ہے، جب اللہ حکم کرے کہ کھاؤ تو اس وقت کھانے کا حکم۔ اب دیکھیے کہ رمضان مبارک کو دیکھ لیجیے کہ رمضان مبارک کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پر اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اب کھانا یہ انسان کی ویسے بھی ضرورت ہے، اب یہ سحری کے وقت کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کھانے کا حکم اللہ رب العزت کی ذات دے رہی ہے، تو اس وقت اگر ہم نہیں کھائیں گے تو مکروہ ہوگا۔ اب اگر ایک بندہ رات کو 12 بجے سے روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا منع کیا گیا ہے، بلکہ سحری کا جو وقت ہے، جب وقت ختم ہو رہا ہے، روزہ کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے تھوڑا سا وقت پہلے اس وقت سحری کرو۔ تہجد کے وقت حکم دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کھانا کھاؤ، رات کے وقت کھانے کا منع کیا گیا ہے کہ رات سے ہی سحری کر لو کہ اب اگلے دن اب ہم افطاری کریں گے۔ اور اب دیکھیے یہاں پر تو تخیر کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن سارا دن حکم کیا گیا ہے، اب سارا دن نہیں کھانا، جو جائز ضرورتیں تھیں ہماری ان سب سے منع کیا گیا، کھانے پینے سے منع کیا گیا، نفسانی خواہشات جو جائز تھی ان سے منع کیا گیا۔ اور اب شام کا وقت آ رہا ہے، افطار کا وقت آ رہا ہے، تو اب کیا حکم ہے کہ افطار کے اندر جلدی کرو۔ تو سارا دن تو ہم رکے رہے، ہمیں نہیں حکم، اگر ایک بندہ 1 منٹ پہلے ہی افطار کر لے تو اس نے اپنا سارا روزہ ہی تباہ کر لیا، روزہ بھی توڑ دیا، اور پھر اس پر اب 60 روزوں کا کفارہ ہوگا۔ تھوڑی سی غفلت، لیکن یہی 1 منٹ کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ جلدی کرو۔ اب تم تاخیر کرو گے تو یہ تو تاخیر کرنا تمہارے لیے مکروہ ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں تاخیر کرنا۔ اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جلدی کرو کھانے کے اندر۔ تو دین اصل جو ہے یہ اتباع کا نام ہے، جب جس چیز کا حکم دیا جائے تو اسی وقت اس پر عمل کرنا، یہ دین ہے۔ اور دین اپنی طرف سے کوئی راستہ گھڑ کر چلنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کا نام دین ہے۔ تو خیر ہمیں حکم تھا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کر ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، کھانا پینا جو حلال تھا اس سے بھی ہم نے پرہیز کر لیا، جو جائز خواہشات تھی ہم نے اس سے بھی پرہیز کر لیا۔ اب جائز چیزوں سے تو پرہیز ہو رہا ہے، لیکن ہم نے روزے کو تگانے کے لیے، اپنے روزے کو پورا کرنے کے لیے، روزے کے ٹائم کو گزارنے کے لیے ہم نے اپنا وقت گندی فلموں کو دیکھنے کے اندر گزار لیا، غیبت کے اندر گزار لیا، چغلی کے اندر گزار لیا، اور گناہوں کے اندر ہم نے وقت گزار لیا، جھوٹ بولنے کے اندر ہم نے اپنا وقت گزار لیا۔ تو اب دیکھیے کہ ہم نے جائز چیزوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن ناجائز چیزوں جو پہلے بھی حرام تھی، جن کا پہلے بھی کرنا ناجائز تھا، تو ہم ان چیزوں کے اندر لگ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا وہ رہے، کوئی ضرورت نہیں بھوکا پیاسا رہنے کی، کیونکہ جھوٹ بولنا تو بغیر روزہ کے بھی حرام تھا، ناجائز تھا، تو اب یہ روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، جائز چیز کو چھوڑ رہا ہے لیکن ناجائز چیز پر عمل کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ان گناہوں سے بچنا، اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی چیز ہے کہ غصہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے روزہ کی حالت کے اندر، کیونکہ غصہ کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گالم گلوچ کے اندر چلا جائے گا، اور
ایک دوسرے کو تانا زنی کے اندر اور عیب تلاش کرنے کے اندر، ان چیزوں کے اندر انسان چلا جائے گا. اور غیبت کا واقعہ تو مشہور ہی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ جو 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا تو ان کو قے آئی، الٹی آئی، جن کے اندر خون وغیرہ تھا اس طرح کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ بھیجا تو اس کے اندر قے کی اور فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی تھی. تو غیبت کی وجہ سے، غیبت کا جو قرآن کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ گناہ جو اس کی سزا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے، تو اس کی حقیقت بھی صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو دکھلا دی گئی تھی. تو اسی وجہ سے ان چیزوں کو، گناہوں سے بچنے کا منع کیا گیا ہے. تو جب انسان چلے گا ان چیزوں کے اندر، جھوٹ بولے گا، لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ تانا زنی اور ان گناہوں کے اندر انسان چلا جائے گا. جب ان گناہوں کے اندر چلا جائے گا تو خیر جھوٹ بولنے سے، یہ گناہ کرنے سے انسان کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ تو مفتی سے بھی پوچھ لیں، روزہ تو جائز ہو گیا، روزہ تو اس کا پورا ہو گیا، لیکن روزہ کی جو برکات ہیں یہ اس سے انسان محروم رہا. روزہ کی جو برکات ہوتی ہے، روزہ کے انوارات ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہیے، ان سے تو یہ بندہ محروم رہا نا. اور جب یہ بندے نے غصہ کیا، لڑائی جھگڑا کی، تو اس نے بھی گناہ کر لیا. اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ اگر تم نے کوئی بندہ ایک کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جس کا روزہ ہے تو اس کو جھگڑا کرنے والے سے جھگڑا نہیں کرے، بلکہ اس سے کہہ دے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ غصہ نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا. تو یہ کہنے کے اندر کیا حرج ہے؟ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے کہ ہم نے اتنا وقت اپنے کاموں کے اندر دینا ہے اور اتنا وقت اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مختص کرنا ہے، جس کے اندر روزے بھی آیا گیا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کے ہو، اور اسی طرح نوافل کی کثرت ہو، تسبیحات کی کثرت ہو، اور اس کے علاوہ جو چیز قرآن کریم کی تلاوت جو ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اور اسی طرح رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کو قرآن اور رمضان کو آپس کے اندر مناسبت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو ہے یہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر نازل کیا گیا ہے. اور اس کی آگے بھی تفسیر ہے کہ کب نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قدر کی جو رات ہے وہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہی ہے. تو اس کو ایک بڑی قرآن کو رمضان المبارک کے ساتھ نسبت ہے. اس وجہ سے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت، اور پھر اٹھتے بیٹھتے 30 کلمے کا ورد، اور بھی اس کے علاوہ تسبیحات، ذکر اذکار کرنا چاہیے. تو اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور یہ تو عہد کریں کہ ہم نے یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا یہ اتنا اچھا گزارنا ہے کہ اس کے اندر ہم کوئی بھی گناہ نہ کر سکیں، کوئی بھی ہم سے کوئی خلاف سنت، خلاف شریعت ہم سے کوئی کام نہ ہو جائے، کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھے. اور اس کے اندر ہم نے سخاوت کرنی ہے، روزہ داروں کو روزہ کی افطاری کروانی ہے. یہ کوئی رسمی افطاری نہیں کروانی چاہیے، اس کو رسمی کے لیے کہ کہیں کہ اس نے بڑی اچھی افطاری کروا دی، ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں. اصل چیز کہ جو مستحق بندہ ہے ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، ہمیں حکم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے یہ رمضان مبارک کے اندر، یہ دریا کے جس طرح بہ رہا ہوتا ہے اس طرح حضور کی سخاوت بہتی تھی. حضور رمضان مبارک کے اندر بہت سخاوت کیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک چیز جو ہے، بہت ساری چیزیں اب ذہن کے اندر آ رہی، ابھی ایک چیز جو آ رہی، حج کی درخواستیں بھی لوگ جمع ہو رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اس طرف بھی توجہ کریں کہ ہم پر اگر حج کا فریضہ ہے تو ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور جن پر زکوٰۃ لازم ہے ان کو چاہیے کہ توجہ کریں. بھائی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان مبارک کے اندر یا اس سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ ان گناہوں کے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، جو دوسری عبادات کر رہے ہوں، تو اس کے ساتھ یہ گناہ نہ شامل ہو جائے. جب یہ گناہ شامل ہو جائے تو یہ کھچڑی سے پک جائے گی، ہماری عبادت صاف نہیں ہو پائے گی. تو اپنی عبادت کو صاف کرنے کے لیے جو فریضے ہم پر لازم ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے.
اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم نے اتنا وقت اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگانا ہے رمضان المبارک کے اندر، اور اتنا وقت یہ دوسرے کاموں کے اندر، اور یہ اپنے دل کو کہیں کہ بس ایک ہی مہینہ گناہوں کے بغیر گزار لے، پھر اس کے بعد جو چاہے مرضی کر لینا۔ جب ہم اپنے نفس کو یہ لالچ دیں گے تو پھر جب ایک مہینہ ہم بغیر گناہوں کے گزار لیں گے تو اس کے بعد ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دعا اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔